بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ موضوع ہے تقدیر پہ ایمان۔ تقدیر پہ ایمان، تقدیر کیا ہے، اس پہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اگر ہم تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے تو ہمارا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تقدیر اللہ رب العالمین کے علم کا نام ہے۔ دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، قیامت کے بعد ہونے والا ہے، جنتیوں کے جنت میں چلے جانا، جہنمیوں کا جہنم میں چلے جانا، آخری فیصلے تک ہر چیز کا اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ اسی کا نام تقدیر۔ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اس لیے کوئی چیز تقدیر سے بھی باہر نہیں۔ اور یہ وہ کام ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے بھی، آسمان و زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے قلم کو حکم دیا اکتب، لکھ۔ قلم نے پوچھا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لکھ، جو ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے وہ سارا لکھ۔ اور یہ سب کچھ لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ تو کوئی چیز، بعض احادیث بندہ پڑھتا ہے کہ ایک بندہ بیمار ہوا ہے، اس نے دوائی لی ہے، اس کو شفا مل گئی ہے، اس نے دوائی لی ہے، اس کو شفا نہیں ملی۔ بعض دفعہ شفا جلدی مل جاتی ہے، بعض دفعہ لیٹ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ دوائی نہیں بھی لیتے تو شفا مل جاتی ہے۔ تو اس وقت ہم ذہنی طور پہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس وقت ہم ایک چیز کو تقدیر سے نکالتے ہیں، دوسری کو تقدیر کے اندر رکھتے ہیں۔ مثلا حدیث پڑھی کہ نیکی بندے کی زندگی میں اضافہ کرتی ہے، تو بندہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کی تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ نہیں، دعا تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے، دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ دعا کے ساتھ تقدیر میں جو پھر دوبارہ چینجنگ ہوتی ہے وہ تو پھر نہیں ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس بندے کی زندگی کا اس نیکی کے کرنے کے ساتھ بڑھنا لکھا ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں تقدیر میں شامل ہیں کہ اس موقع پہ آ کے اگر یہ نیکی کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پہ آ کے یہ دعا مانگے گا تو اس کو یہ خیر عطا کر دی جائے گی، نہیں مانگے گا تو اس خیر سے اس کو محروم رکھا جائے گا اور یہ شر اور آفت اس کے اوپر آ جائے گی۔ دونوں چیزیں تقدیر کا حصہ ہے۔ جب ہم ایک کو نکال دیتے ہیں دوسری رہ جاتی ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ 4 چیزوں پہ ایمان نہیں رکھتا۔ 4 چیزوں پہ ایمان رکھنے سے بندہ مومن ہوتا ہے۔ اگر ان 4 چیزوں پہ ایمان نہیں تو بندہ مومن نہیں ہے۔ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور میں اس کا رسول ہوں۔ نمبر 2، وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ،
وبالبعث بعد الموت، موت پہ ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اور موت کے بعد اٹھنے پہ بھی یقین رکھتا ہو۔ اور چوتھی چیز وَيُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اور وہ تقدیر پہ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، اور تقدیر پہ ایمان رکھتا ہو۔ یعنی جب تک تقدیر پہ ایمان نہیں رکھے گا عند اللہ، وہ مومن تصور نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں وہ ایمان والا تبھی مانا جائے گا جب وہ تقدیر پہ ایمان رکھے گا۔ اور تقدیر پہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پہ ایمان نہ رکھتا ہو، تقدیر کی خیر پہ بھی اور شر پہ بھی۔ یعنی ہمیں اچھائی پہنچتی ہے وہ بھی تقدیر میں ہے، ہمیں کوئی برائی پہنچتی ہے وہ بھی تقدیر میں ہے، دونوں پہلوؤں پہ ایمان رکھنا ہے۔ حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ، حتیٰ کہ اس کو تقدیر پہ اتنا یقین ہو کہ جو چیز اسے ملنے والی ہے اس سے وہ کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، جو چیز اس کے مقدر میں نہیں ہے اس چیز تک وہ کبھی پہنچ نہیں سکتا۔ اس قدر پختہ ایمان ہونا چاہیے تقدیر پہ کہ تقدیر کی خیر اور تقدیر کی شر دونوں پہلو بندہ اس کے اوپر پورا ایمان اور بھروسہ رکھتا ہو۔ تقدیر پہ ایمان رکھنا اللہ کی رضا کو تسلیم کرنا ہے، اور یہ انسان کے خوش بخت ہونے کی، سعادت مند ہونے کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سعادت ابن آدم رضاء بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له۔ ابن آدم انسان کی خوش بختی اس میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا پہ راضی ہو جائے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرے اور اس پہ خوش رہے، اور اس کی بدبختی ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ بھی چھوڑ دے، اور اللہ نے جو اس کے لیے فیصلہ کیا ہے اس پہ وہ ناراض ہو۔ تو اگر بندہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان بد نصیب ہو جاتا ہے، خوش نصیبی سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے تقدیر پہ ہر حال میں ایمان رکھنا ہے۔ اگر شر بھی پہنچے یا خیر بھی پہنچے تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر میں اس طرح نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، یہ کر لیتا تو وہ مل جاتا۔ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، یہ شیطان کے لیے نیا دروازہ کھولتے ہیں، فتنے کا دروازہ کھولتے ہیں اس طرح کے کلمات۔ بلکہ جو ہو جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا تھا، جو چاہا اللہ نے وہ کر دیا۔ اور یہ شیطان کے لیے دروازہ نہ کھولے کہ اگر یہ کرتا تو اگر مگر کا دروازہ کھولے گا تو مزید ذہنی طور پہ منتشر ہو جائے گا اور پریشان ہو جائے گا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں تقدیر پہ ایمان کس قدر زیادہ ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا تو کس قدر بڑے جرم کا وہ ارتکاب کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نظریاتی طور پہ، عقیدے کے اعتبار سے بہترین لوگ تیار کیے۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سلام کہا کہ جی فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تقدیر کے معاملے میں بدعت کا مرتکب ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، جب ہم کوئی فعل کرتے ہیں اسی وقت اللہ کے بھی علم میں آتا ہے کہ یہ کام اب ہوا، اللہ کے علم میں اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ اس کو عقیدۃ البداع بھی کہتے ہیں، یہ عقیدہ کفر ہے۔
شیعہ میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، عقیدۃ البداء، کہ جب کوئی کام ہوتا ہے اسی وقت وہ اللہ کے علم میں آتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے پاس بھی نہیں اس کا علم ہوتا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر ام الکتاب میں زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے مخلوق کی تقدیریں 50,000 سال پہلے لکھوا دی تھی، 50,000 سال کے یہ ہونے والا ہے۔ اب ہم اس تقدیر کے پابند نہیں ہیں، اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے، ہم با اختیار ہیں۔ تو کہنے لگے مجھے یہ بات پہنچی ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ تقدیر کو نیا معاملہ سمجھتا ہے، تو انہوں نے کہا جی شاید ایسے ہی ہو۔ کہنے لگے اگر بات ایسے ہی ہے کہ وہ تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا، فلا تقرئہ منی السلام، اسے میری طرف سے سلام نہ کہنا، اسے میری طرف سے سلام، اگر وہ بندہ تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا تو اسے میری طرف سے سلام نہ کہنا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی هذه الامة او فی امتی خسف ومسخ او قذف فی اہل القدر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ میری امت کے اندر جو تقدیر کو جھٹلانے والے لوگ یا تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ کی طرف سے 3 قسم کے عذاب یا تینوں میں سے کوئی ایک عذاب آئے گا، یا اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے گا، یا اللہ ان کو خنزیر اور بندر بنا دے گا، یا اللہ ان پہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کرے گا، ان کو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو جا کے میرا سلام نہ کہنا، اگر وہ بندہ ایسا ہی ہے جس نے سلام بھیجا ہے تو میرا اس کو سلام نہ کہنا۔ تقدیر کو جھٹلانے میں ایک بندہ معبد الجہنی ہے۔ معبد الجہنی یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا، اس نے کہا کوئی تقدیر نہیں۔ 2 شخص وہاں بصرہ سے آئے، یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری، مدینے آئے، کہنے لگے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم کاش کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ملیں اور ان سے بات کریں کہ تقدیر کا انکار کس قدر بڑا جرم ہے، یا اس کو یہ صحیح ہے، وہ غلط تو نہیں اس کا نظریہ۔ کہنے لگے ہماری ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ جلیل القدر صحابی بھی تھے، فقیہ اور عالم تھے، قرآن کے قاری بھی تھے۔ کہتے ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی، مسجد سے نکل رہے تھے، ہم دونوں نے ان کو دائیں اور بائیں سے گھیر لیا اور ہم نے ان سے بات کی کہ یہ ایک شخص ہے معبد الجہنی جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جاؤ نا، جب واپس جاؤ اس کو جا کے کہنا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان کو بتانا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم مجھ سے بری ہو، میں تم سے بری ہوں۔ اور پھر ان کو یہ بتانا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اگر تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین اس سے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا قبول نہیں کریں گے۔ کوئی شخص احد پہاڑ جتنا وہ سونا خرچ کرے، اگر اس کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے،
اللہ اس سے یہ صدقہ قبول نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ تقدیر پہ ایمان رکھے. یعنی اگر تقدیر کا منکر ہے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا. وہ ایمان والا تصور نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ایمان نہیں. تو اس لیے یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. عطا بن ابی رباح واحد بن سلیم کہتے ہیں، عبد الواحد بن سلیم، کہ میں مکہ میں آیا تو مکہ میں عطا بن ابی رباح رضی اللہ رحمہ اللہ سے ملا. عطا بن ابی رباح یہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جلیل القدر شاگرد ہیں، مشہور معروف تابعی ہیں، متقی زاہد اور بہت بڑے عالم اور فقیہ ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج عمرے کے مسائل میں صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، اور عطا بن ابی رباح یہ ان کے شاگرد حج عمرے کے مسائل میں تابعین کے اندر سب سے بڑے عالم عطا بن ابی رباح. تو کہتے ہیں میں عبد الواحد بن سلیم کہتے ہیں میں عطا بن ابی رباح کے پاس آیا. میں نے کہا ابو محمد، یہ ان کی کنیت تھی، ابو محمد ان اہل البصرہ یقولون فی القدر، اہل بصرہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، وہ تقدیر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں جی تقدیر جبر کا نام ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر جنت کیسی اور جہنم کیسی، پھر فیصلہ کیسا، جزا کیسی، سزا کیسی. تو اس قسم کے لوگ اس وقت بھی پائے جاتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو عطا رحمہ اللہ نے سوال کیا، یا بنیا، اے میرے پیارے چھوٹے سے بیٹے، اتقرأ القرآن، تم قرآن پڑھتے ہو؟ کہنے لگے میں نے کہا نعم. عبد الواحد بن سلیم کہتے ہیں میں نے کہا نعم، ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں. کہنے لگے فقرأ الزخرف، سورۃ زخرف کی تلاوت کرو، سورہ زخرف کی تلاوت کرو. اور پھر انہوں نے عبد الواحد کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. قسم ہے کتاب مبین کی، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم عرب ہو، سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور بے شک یہ سارا کچھ ہمارے پاس اصل کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو کہنے لگے اتدری ما ام الکتاب، عبد الواحد تم قرآن پڑھتے ہو، ابھی تم نے سورۃ زخرف، یہ سورۃ زخرف 25ویں پارے میں سورت آتی ہے، ابھی تم نے یہ سورت بھی پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ نے ام الکتاب کا ذکر کیا ہے. ام الکتاب کیا ہے جانتے ہو؟ عبد الواحد کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، مجھے تو صحیح پتہ نہیں ہے. کہنے لگے فإنہ کتاب کتبہ اللہ قبل ان یخلق السماوات وقبل ان یخلق الارض، یہ ایسی کتاب ہے جسے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے لکھوایا تھا. اور جیسا کہ میں صحیح حدیث آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھوایا تھا. کہنے لگے وہ کتاب فیہ، اس کتاب میں یہ بات درج ہے، ان فرعون من اہل النار، فرعون جہنم میں جانے والا ہے. اس کتاب میں درج ہے کہ فرعون جہنم میں جانے والا ہے. وفیہ تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کتاب میں یہ بھی درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا یا تایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ برباد ہو گیا ہے، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. عطا کہتے ہیں فقلت الولید ابن عبادہ ابن صامت، یہ عبد الواحد کو سمجھا رہے کہ میں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں،
उनके बेटे वलीद से एक दफा पूछा, मा काना वसीयतु अबीका इंदल मौत, ऐ बेटा वलीद, आपके वालिद गिरामी उबादा बिन सामित साहबी रसूल हैं, मरते वक्त उन्होंने तुझे कोई वसीयत की थी, तो वो वसीयत क्या थी? ये अता ही पूरी बात सुना रहे हैं, तकदीर के बारे में बता के कहने लगे, मैंने वलीद से पूछा कि आपके वालिद उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मरते वक्त आपको कोई वसीयत की थी, तो वो वसीयत क्या थी? कहने लगे, जी हाँ, मेरे बेटे ने, मेरे वालिद साहब ने मुझे वसीयत की थी, दानी अबी फ़क़ाल या बुनैया इत्तक़िल्लाह, मेरे वालिद गिरामी ने मुझे बुलाया और कहने लगे, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, वअलम अन्नका लन तत्तक़ियल्लाह हत्ता तु'मिना बिल्लाहि व तु'मिना बिल क़द्रि कुल्लिही खैरिही व शर्रिही, और मेरे बेटे तुम उस वक्त तक मुत्तकी बन नहीं सकते जब तक तुम अल्लाह पे और मुकम्मल तकदीर पे ईमान ना ले आओ। जब तक तुम अल्लाह और मुकम्मल तकदीर पे, खैर और शर पे ईमान नहीं लाओगे ना, तुम उस वक्त तक मुत्तकी नहीं बन सकते। फ़इन मुत्ता अला गैरि हाज़ा दखलता नार, ऐ मेरे बेटे, अगर तू अल्लाह और तकदीर के ईमान से खाली यहां से दुनिया से गया, दखलता नारा, तू जहन्नम की आग में जलेगा। अगर तू तकदीर पे ईमान नहीं रखता हुआ तू इस दुनिया से गया, दखलता नार, तू जहन्नम में जाएगा। मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने फरमाया, इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, उसको हुक्म दिया लिखो। कलम ने कहा, मा अक्तुबु, क्या लिखूं? फरमा उक्तुबिल क़दर मा काना व मा हुवा काइनुन इलल अबदी, सारी तकदीर लिख दो, जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमेशा तक होने वाला है, सारे का सारा लिख दो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे का सारा लिखवा दिया है। तो बहरहाल ये अभी सफर का महीना, तो लोग सफर को बड़ा मनहूस समझते हैं, अहादीस गर्दिश, वो अहादीस तो नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, झूठी और मन गढ़ंत बातें हैं जो माशरे में गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि पूरे साल में इतने लाख बीमारियां आती हैं, उनमें से इतने लाख तो सिर्फ सफर के महीने में आ जाती हैं, आसमान से इतनी बलाएं आती हैं, पूरे साल में इतनी सी बलाएं आती हैं, वो गिनती की तादाद लिखे, और सफर के अंदर इतनी बलाएं इकट्ठी आ जाती हैं। लिहाजा जो बचना चाहता है इस तरह की नमाज पढ़े, फुला टाइम पे पढ़े, और इतनी इतनी दफा उसमें फुला सूरत पढ़े, ये सारे का सारा झूठ है। ये सोशल मीडिया पे ये पोस्टें इस किस्म की गर्दिश कर रही हैं, ये सारे का सारा झूठ है। कई लोग सफर में उन्होंने शादियां की, अल्लाह ने कामयाबी दी। कई लोग रमजान में शादी की, तोड़ नहीं चढ़ी, पहले तलाक हो गई, उलझ गया मामला। कई लोग ऐसे हैं सफर में कारोबार किए, अल्लाह ने बेपनाह बरकतें दी हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रमजान में कारोबार शुरू किए, नहीं चले, बंद हो गए, ठप हो गए। तो इसलिए इसका महीनों के साथ, दिनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ये तकदीर पे ईमान की कमजोरी की अलामत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ला अदवा, कोई बीमारी अज खुद एक से दूसरे को नहीं जाती, वला तियारता, कोई बदशगुनी नहीं है, वला हामता, कोई उल्लू मनहूस नहीं है, वला सफरा, और सफर का महीना बिल्कुल भी मनहूस नहीं। तो इसलिए सफर का महीना किसी एतबार से भी मनहूस नहीं है, आम दिनों की तरह अल्लाह के दिन है। इनको मनहूस समझना तकदीर में कमजोर होने की अलामत है। तो इसलिए अपने आप को तकदीर में पुख्ता रखें। जो शय आप तक पहुंचने वाली है वो आपसे खता नहीं कर सकती, और जो आपको नहीं मिल सकती, दुनिया जोर लगा ले, वो आप तक पहुंचा नहीं सकती। यही तकदीर है। और अल्लाह ने हमें बाइख्तियार जिंदगी दी है कि हम खैर के रास्ते पे चलें या शर के रास्ते पे चलें। अजान हो जाए, हम उठ के जाके नमाज पढ़ें, या हम वहां बैठे गपे करते रहें। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है
اسی اختیار کا اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے اللہ نے جزا اور سزا کا کانسیپٹ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقدیر پہ پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تقدیر کے خیر اور شر ہر پہلو پہ مکمل طور پہ ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حالات معاملات درست فرمائے۔ اللہ دین دنیا تمام معاملات میں اللہ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔ صدق الله خالقنا المولانا العلي العظيم.